بالذهاب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نشست میں ہم سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اخلاص اس سورت کا محض نام ہی نہیں بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہے، لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا۔ اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا۔ اس سورہ کے بہت سے نام ہیں جو اس کی عظمت شان اور مقام رفیع پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: سورہ توحید، سورہ نجات، سورۃ الاساس، سورۃ النور، سورۃ الامان وغیرہ وغیرہ۔ زمانے نزول کی بات کریں تو اس کے مکی اور مدنی دونوں ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور بعض کے نزدیک مدینہ منورہ میں۔ کتب حدیث میں دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ بعض سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اگر ہم اس کی مضمون کی بات کریں تو اس کا خالص مضمون توحید ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات بہت حیران کن اور عجیب تھے۔ بت پرست مشرکین ان خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے، شکل و صورت اور جسم رکھتے تھے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی، ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی اور ان کے پرستار ان کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے۔ مشرکین کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے۔ عیسائی اگرچہ خدا کو ماننے کے مدعی تھے مگر ان کے خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کو بھی حصہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ وہ ٹہلتا تھا اور انسانی شکل میں نمودار ہوتا تھا، اپنے کسی بندے سے کشتی بھی لڑ لیتا تھا اور ایک عدد بیٹے یعنی عزیر کا باپ بھی تھا۔ ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی آتش پرست بھی تھے اور صائبی ستارہ پرست بھی تھے۔ اس حالت میں جب اللہ کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا، جسے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کر لینے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ اس نے ان تمام سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کا کلا کما کر دیتا ہے اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا۔ اس سورہ کی ایک اپنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس سورہ کی بڑی عظمت تھی اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں، کیونکہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے کو ایسے مختصر فقروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایات بیان ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو آج کی نشست کا اختتام میں یہیں پہ کرتی ہوں۔ سورۃ الاخلاص کی تفسیر اگلی نشست میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة